وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ قل کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا اعلیٰ اوپر ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل بابل کے شہر میں پیدا ہوئے۔ اس زمانہ کے کافر بادشاہ نمرود کو توحید کی دعوت دی۔ کفار نے آپ کو جلانے کے لیے آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آگ کو آپ کے لیے برد و سلام بنا دیا۔ اور اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام مصریہ کے وطن سے پیدا ہوئے۔ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ذبیح اللہ ہیں۔ اکثر مناسک حج کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ وَإِسْحَاقَ اور اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بدن سے پیدا ہوئے۔ وَيَعْقُوبَ اور یعقوب حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کا لقب اسرائیل تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ والاسباط اور ان کی اولاد کے والاسباط سبت کی جمع ہے، جس کے معنی پوتے نواسے دونوں آتے ہیں، اور نواسے کے معنی میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے 4000 نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ یہ اتنا عظیم خاندان ہے۔ اسباط سے یہی انبیاء اور رسول مراد ہیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر مبعوث ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ تاہم بعض انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اکثر کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ وعیسیٰ اور عیسیٰ یعنی جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی، اس کے علاوہ کچھ صحیفے بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، جسے بگاڑ کر اہل کتاب نے 120 انجیلیں بنا لیں۔ تاہم ہمارا ایمان اس اصلی انجیل پر ہے جو سورانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ والنبیون اور دوسرے انبیاء کو من ربہم اپنے رب کی طرف سے
خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ان کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی اتارا گیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مسلمانوں کی صداقت کی یہی نشانی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی تمام کتب کو مانتے ہیں، مگر یہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سب سے عظیم اور آخری کتاب قرآن پاک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں، علیہ باللہ۔ یہ اس قدر متعصب لوگ ہیں اور یہی ان کی کذب کی دلیل ہے۔ لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بینہ درمیان احدن کسی ایک کے، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، یعنی ہم انبیاء اور رسل میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہودیوں کی طرح بعض انبیاء پر ایمان لائے اور بعض پر نہ لائے۔ اس قسم تفریق سری کفر ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ سب اللہ کے کامل بندے اور مبارک نبی ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر دونوں گروہ حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا یہ تفریق بین الرسل کی مرتکب ہو کر کافر ٹھہرے۔ اس طرح یہود مسیح علیہ السلام کو نہیں مانتے بلکہ انہیں دجال کہتے ہیں اور ان کی تذلیل و تحقیر کرتے ہیں، مگر ہم بحیثیت مسلمان کسی نبی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور یہی ملت ابراہیمی ہے جس کی تعلیم سارے نبی دیتے آئے ہیں۔ ونحن اور ہم لہو اسی اللہ کے مسلمون فرمانبردار ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین محمدی یعنی دین اسلام کی مقبولی اور صداقت کے بارے میں اعلان کرتے فرماتے ہیں کہ آپ وضاحت سے لوگوں کو بتا دیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، جو کچھ ہم پر نازل ہوا اور جو کچھ ہم سے پہلے نبی پر نازل ہوا ہم ان سب کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ ہمارے لیے تمام انبیاء عزت و احترام کے قابل ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب نبیوں اور سب کے دعووں پر ایمان لاؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحیفے، ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے۔ البتہ ہمارا عمل صرف قرآن پر ہوگا اور ہماری اطاعت اتباع صرف حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ومن اور جو کوئی یابتغی تلاش کرے گا غیر الاسلامی سوائے اسلام کے دیناً کوئی اور دین فلان تو ہرگز نہیں یقبل قبول کیا جائے گا مینو اس سے واہ ہوا اور وہ فی الآخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دیا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا، اور اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو وہ ہم مسلمانوں میں ایسے نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم ایسے شخص کو نقصان اٹھانے والا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آخرت میں اس کے اعمال کا اجر ملے گا جو بہت برا اجر ہوگا۔ یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی تو قابل فہم ہے، وہ تو دوسرا دین ہی تلاش کریں گے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا مسلمان بھی اپنے دین پر اعتماد نہیں کرتا۔ آج کے مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک غیر اقوام کی شاگردی اختیار نہیں کریں گے ترقی نصیب نہیں ہوگی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب مسلمان اپنے دین پر یقین کرتے تھے، عروج کی بلندیوں پر تھے، کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی، مگر اب خود مسلمان انگریزوں سے مرعوب ہیں، ان کی تہذیب اختیار کر رہے ہیں، انہیں کے لا لعب میں مشغول ہیں اور اس میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی پیروی کے علاوہ کسی کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اے مسلمانوں، آج بھی راہ راست پر آ جاؤ اور دین اسلام کو سینے سے لگا لو، وہ کامیابی کامرانی نصیب ہو جائے گی۔
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. کیسے یہدی ہدایت دے گا، ہدایت دے گا اللہ قوماً ایسے لوگوں کو کافروا جو کافر ہو گئے بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد وشاہدوا اور اس کے بعد انہوں نے گواہی دی اس بات کی انا کے بے شک الرسول حق برحق ہے امر شدہ بات کو حق کہتے ہیں وجاءہم اور ان کے پاس آئیں البینات واضح نشانیاں واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو سب کچھ جان لینے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور یہ اشارہ یقیناً یہود و نصارہ کی طرف ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی جو نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل سے دعائیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اپنے مفادات اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، حالانکہ پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان پہچان کر منکر ہو گئی ہو، یعنی ایسے کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت بڑی نوسط ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ حسد نہایت خبیث بیماری ہے، اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ انتہائی ظالم لوگ ہیں، یہ کبھی بھی ہدایت کی راہ اختیار نہیں کریں گے، اس لیے اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے غلط راہوں میں بھٹک رہے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔